بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ انک رحیم ودود۔ یہ کلام ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کی نظم ہے لیلن خدا کے حضور۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات۔ اے رب کریم کہ تیری ذات کی جھلک اس دنیا کی ہر شے میں پائی جاتی ہے، اور ہر شے میں تیری خدائی کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تیری ذات پائندہ ہے، کیونکہ تیری ذات حی و قیوم ہمیشگی کی صفات سے مزین ہے۔ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ لیلن اللہ کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری عقل اور سوچ سمجھ کے نظریات ہر لمحہ ایک تبدیلی سے گزر رہے ہیں، اور میری ذات کے وجود کو پہچان اور تیری ذات کے وجود کو پہچاننے سے میں قاصر ہوں کہ تیرا وجود ہے یا نہیں۔ میری عقل اس بات پہ الجھن کا شکار ہے۔ میں حرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے کواکب ہو کے دانائے نباتات۔ لیلن خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں فطرت کے ہمیشہ سے موجود گیت سے ہرگز واقف نہیں ہوں، چاہیے یہ خوبصورت ستارے ہوں یا ہر طرح کی بے شمار نباتات، اور پھر کوئی علم نجوم کا ماہر اور یا نباتات کا، لیکن وہ کائنات کی فطرتی گیت سے ہرگز واقف نہیں ہو سکتا۔ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات۔ لیلن شاعر جو ہے وہ علامہ صاحب لیلن کی زبانی کہتے ہیں کہ آج آنکھ جب اس دنیا کی حقیقت سے دوچار ہوئی تو مجھ پہ یہ اصل حقیقت کھلی کہ میں جیسے محض کلیسا یا گرجا گاز کی لا یعنی باتیں یا پادری کی بتائی گئی بے معنی باتیں سمجھتا تھا، وہ تو ایک حقیقت ہے۔ ہم بند شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، ہم بند شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو حال کے آثار و نگار نندائے آنات۔ کہ ہم انسان ایک دن اور رات کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، مقید ہیں، لیکن اللہ کی ذات زمانوں کو تحلیق کرنے والی، اس دنیا کو سجانے والی یعنی نقاش ہے۔ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل نہ کر سکے جس کو حکیموں کے مقالات۔ علامہ صاحب لیلن کی زبانی اللہ کی ذات کی صفات اور بڑائی بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسی بات پوچھنا چاہوں گا کہ جسے بڑے بڑے حکیموں اور داناؤں کے مسائل بھی حل نہ کر سکے۔ جب تک میں جیا ہے میں افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات۔ جب تک میں جیا ہے میں افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات۔
شاعر صاحب علامہ صاحب لینن کی زبان میں کہتے ہیں کہ اپنی بات کی تمہید میں اضافہ کرتے ہوئے کہ جب تک میں اس دنیا کے آسمان تلے زندہ رہا ہوں مجھے یہ بات سمجھ نہ سکی اور کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹکتی رہی۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات۔ کہ لینن اللہ کی ذات سے کہتا ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں روح میں کئی طرح کے خیالات نے طوفان برپا کیے ہوں تو اس وقت اسے اپنے بولنے یا بات کرنے کے انداز پہ جو ہے وہ بالکل ہی قابو نہیں رہتا۔ ایسا ہی وقت یا اس وقت میری جو ہے حالت بھی یہی ہے۔ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ کون سا آدم ہے کہ جس کا ہے معبود، وہ آدم حاکی کہ جو ہے زیر سماوات۔ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم حاکی کہ جو ہے زیر سماوات۔ کہ وہ کون سے انسان ہیں جن کا معبود یعنی خدا تو ہے، وہ آدم حاکی مٹی سے بنا ہوا انسان، یا اس جو اس آسمان کے تلے موجود ہے۔ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندائے فلزات۔ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندائے فلزات۔ زمین پہ موجود انسان کی بات کرتے ہوئے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشرق والوں پہ حکمرانی کرنے والا ان کا خدا تو سفید فرنگی یعنی انگریز بنے ہوئے ہیں، جبکہ اگر مغرب والوں کے خدا کی بات کی جائے تو انہوں نے دولت اور چمکتی دھاتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہوا ہے یہ ظلمات۔ لینن اللہ سے کہتا ہے کہ یورپ اگرچہ علم و ہنر ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ظلمات کی تاریکیوں میں گرا ہوا ملک ہے۔ یہاں پہ اس علم و ہنر کی ترقی ہونے کے باوجود ایک نہ ختم ہونے والا اندھیرا ہے۔ رانائی میں، تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، رانائی میں، تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجو سے کہیں بڑھ کر ہیں بینکوں کی عمارات۔ رانائی میں، تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجو سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ کہ اہل یورپ کی طرز تعمیر، وہاں کی رونقوں اور صفائی وغیرہ اگر ایک شے میں ایک دلکشی کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اس ملک میں دولت کی اس قدر پجارت کی جاتی ہے کہ یہاں کے بینکوں کی عمارات یہاں کے گرجوں سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ کہ تجارت در حقیقت ایک جوا ہے، تجارت در حقیقت ایک جوا ہے۔ یہاں پہ لوگ دوسروں کو سود کی مد میں رقم فراہم کرتے اور اسے تجارت کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک شخص کا لیا ہوا سود باقی افراد کے لیے موت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت،
پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ کہ یورپ کی تعلیمات روایت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ علم، حکمت، دانائی، غور و فکر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ ان کی حکومت کی بھی یہی پالیسی ہے، لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ لوگ عوام کا لہو پی کر انہیں محض برابری کا درس دیتے ہیں۔ بیکاریوں اریانی و میخاری و افلاس، بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ کہ یورپ کے معاشرے میں بیکاری، فحاشی، شراب نوشی، بھوک، غربت نمایاں طور پر موجود ہے، لیکن انہی فرنگیوں کی شہری زندگی میں یہ سب فتح کہلاتی ہے۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بہارات۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بہارات۔ کہ یورپ وہ قوم ہے کہ جو آسمان سے اتارے گئے فیض سے محروم ہے، لیکن اس کے کمالات کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اور یہ برق اور بہارات تک کے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہے دل کے لیے موت کی مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کجل دیتے ہیں آلات۔ یورپ کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ دراصل انسانی دل کے لیے ترقی اور مشینی آلات دراصل زہر قاتل ہے، کہ اس سے ایک طرح سے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے احساس مروت یعنی انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آسات تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر، آسات تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر، تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات۔ کہ آغاز میں تو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، مگر آخرکار تدبیر یعنی انسانی سمجھ بوجھ کو اس کی تقدیر یعنی قسمت ہرا دیتی ہے۔ میخانے کی بنیاد میں آیا ہے تنزل، میخانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیرانے خرابات۔ کہ میخانے شراب پینے کی جگہ کی بنیاد کسی اصول پر رکھی گئی، اس میں بھی ایک خلچل رونما ہوئی، اور اب اسی تبدیلی کی فکر میں پیران یورپ یعنی اس خرابی کی وجہ بننے والے لوگ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یہ ساگر و مینا کی کرامات۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل یورپ کے چہروں پہ جو صبح شام ایک لالی سی دکھائی دیتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ یا تو انہوں نے گال رنگنے والی سرخی لگا رکھی ہے، یا پھر یہ شراب پینے پلانے والوں کی کرامات کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ تو قادر مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کہ لعن اللہ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ بلا شبہ تیری ذات ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، مگر تیری اس کائنات اور خدائی میں ایک مزدور انسان کی زندگی بہت تلخ اور مشکلات سے بری ہوئی ہے۔ اس دنیا میں اس کا جینا دشوار ہے۔ یہاں کارل مارکس کے فلسفے کی جھلک ہے۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ لعن رب سے یہ سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ سرمایہ دار نظام کا یہ رواج کب زوال پذیر ہوگا، اور کب مزدوروں کو بھی ان کے حقوق کے مطابق سہولیات بری زندگی نصیب ہوگی۔ اے پروردگار، یہ دنیا تیری اس مکافات یعنی بدلنے کی منتظر ہے۔ اس میں اگر کوئی پڑھنے میں کوئی ادائیگی میں کمی پیشی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے